السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ دوستو، برصغیر کی مذہبی تاریخ میں کئی ایسی تحریکیں ابھرتی ہیں جنہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد پر بحث و مباحثے کے نئے دروازے کھولے۔ انہی میں سے ایک فرقہ مہدویہ ہے جس کے بانی سید محمد جونپوری تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تصاویر اور تاریخی حوالوں کی مدد سے جانیں گے کہ سید محمد جونپوری کون تھے، ان کے دعوے کیا تھے اور علماء وقت نے ان کے نظریات پر کیا موقف اختیار کیا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق سید محمد جونپوری کی پیدائش 14 جمادی الاولیٰ 847 ہجری کو ہندوستان کے شہر جونپور میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام یوسف اور والدہ کا نام آغا ملک تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ شروع سے ہی نہایت جری، بہادر اور فن خطابت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی گفتگو میں بلا کا اثر تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ سید محمد جونپوری نے ایک طویل عرصہ پہاڑوں اور وادیوں میں گوشہ نشینی اور ریاضت میں گزارا۔ اس کے بعد انہوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے مختلف شہروں کا سفر کیا اور امراء و سلاطین کو دعوتی خطوط لکھے۔ ان خطوط میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا وہی خلیفہ ہوں جس کا آخری زمانے میں مبعوث ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔ متنازع عقائد اور شواہد الولایت۔ مہدویوں کے عقائد ان کی مشہور کتاب شواہد الولایت میں درج ہیں۔ ان میں سے چند انتہائی متنازع عقائد یہ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سید محمد جونپوری، جن کو وہ پیار سے لقباً میرا صاحب بولتے تھے، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کا دیدار ان کو ہوتا تھا۔ میرا صاحب سید محمد جونپوری کا دیدار خدا کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہر لمحہ میرا صاحب کے لیے ایک تازہ خدا ہوا کرتا تھا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا صاحب پہلے خدا تعالیٰ کے عاشق تھے مگر بعد میں خدا خود ان پر عاشق ہو گیا۔ میرا صاحب اولین و آخرین کا علم رکھتے ہیں اور ان کا منکر کافر ہے۔ میرا صاحب کسی پیغمبر سے کم نہیں۔ میرا صاحب کی صحبت کی تمنا بہت سے انبیاء نے کی۔ میرا صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات و صفات دونوں میں قطعاً ایک ہیں۔ میرا صاحب کے توسط کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معرفت رب حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میرا صاحب کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فرض ہونا قطعی امر ہے۔ میرا صاحب از جن سے بشر نہیں تھے۔ میرا صاحب کو نہ کسی نے جنا نہ انہوں نے کسی کو جنا، جبکہ یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے، لم یلد ولم یولد۔ میرا صاحب نے فرمایا ہم انبیاء کے گروہ ہیں۔ میرا صاحب اللہ تعالیٰ کے نور کا نور اور راز کا راز تھے، ان کا مرتبہ بیان سے باہر ہے، ان کی ناقدری اللہ کی ناقدری ہے۔ میرا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور ان کی ولایت کا مظہر ہیں۔ میرا صاحب کعبے کے رب ہیں اور کعبہ ان کا طواف کرتا ہے۔ از مطالعہ مہدویت مؤلفہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، یہ سب عقائد وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طریقے ان کے عقائد اور نظریات میں یہ ہیں کہ فرض نمازوں کی تعداد 6 ہیں، خطبہ جمعہ کے قائل وہ حضرات نہیں، عید کی نماز کے منکر ہیں، ان کی ایک الگ شریعت ہے، ان کی ذات ایمان و کفر کی معیار ہے، وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، ان سے صغائر بھی سرزد نہیں ہوتے، ان کو عربی اور ہندی میں وحی آتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب میرا صاحب کے فیض یافتہ ہیں۔ میرا صاحب کے زمانے میں شہید ہونے والوں کا اللہ تعالیٰ خود خون بہا ہو گیا۔ تو آپ حضرات نے ان کے عقائد سنے۔ اب علماء دین کا رد عمل سنیے۔ قدیم کتب کے صفحات اور علماء کرام کے نام۔ جب یہ نظریات منظر عام پر آئے تو وقت کے جید علماء کرام، جن میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور شیخ علی متقی جیسے نامور محدثین شامل تھے، انہوں نے ان دعووں کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا۔ علماء حرمین اور ہندوستان کے مفتیان کرام نے متفقہ طور پر ان عقائد کی تردید کی اور انہیں گمراہ کن قرار دیا۔ تصاویر میں موجود تحریر کے مطابق اس فرقے نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کئی آیات کی ایسی تشریحات کی جن سے جمہور مفسرین متفق نہیں۔ مثلا سورہ نساء کے اندر سورہ مائدہ میں جہاں بھی نور کا ذکر آیا ہے، انہوں نے اسے سید محمد جونپوری بانی فرقہ مہدویت کی ولایت مہدی سے تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس بشارت کا ذکر ہے اسے بھی اپنے پیشوا پر چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ مفسرین کے نزدیک یہ تمام آیات اور اس طرح کی یہ چند آیات آپ کو بتائی گئی ہیں، ورنہ بے شمار آیات ہیں۔ سورہ مومن کی آیت میں ثانی مہدی ہونے کی بشارت انہوں نے دی، اور بہت ساری آیات کے اندر انہوں نے اس کی تبدیل کی ہے۔ یہ تمام آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سید محمد جونپوری کی تحریک نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایک بڑا اختلاف پیدا کیا۔ علماء حق نے ہمیشہ ان کے دعووں کو دلائل کے ساتھ مسترد کیا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔